اول اس میں جو یہ سوچ ہے کہ نفل نہیں پڑھ رہے تھے، اس کا تو میرے خیال میں اس سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت ان نوافل کا پڑھنا صحابہ رضوان کے لیے عام تھا، مطلب ان کو کوئی خاص بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ ممکن ہے کوئی خاص بات ایسی ہوتی ہو جو مطلب جس سے وہ چمبے کی بات ہو، کہ مطلب وہ کون سی بات ہے جس میں سب لوگوں سے آگے ہیں، ان کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں، بلکہ عام طور پہ جو کچھ صحابہ کرام کر رہے تھے وہی چیزیں کر رہی ہوں تو اس پر ان کو مطلب خیال نہ ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایسا ہو بھی تو حدیث شریف کے مطابق قرب الفرائض کے برابر جو ہے نا مطلب یعنی کوئی قرب زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ قرب الفرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور فرائض میں جیسے ظاہری فرائض ہیں اس طرح باطنی فرائض بھی ہیں۔ بس اگر کوئی نوافل سارے پڑھتے ہوں اور سارے خیرات صدقات بھی نوافل کرتے ہوں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہوں، یا جتنے بھی مطلب وہ کام ہے وہ اس طرح وہ کرتے ہوں، لیکن وہ فرض نماز نہ پڑھتا ہو تو مجرم ہے، ہاں جی ظاہر ہے اس کے برابر۔ اور اگر کوئی مطلب چاہے کوئی فرض کام نہ کرتا ہو، جیسے یہ والی بات ہے باطنی بات کہ حسد کرتا ہو یا کینہ کرتا ہو یا کوئی اور چیز دل میں ایسا ہو جو کہ جرم ہو، فرض کا تارک ہو اس میں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے ان کے جتنے بھی نفلی کام ہوں گے وہ اس کو بچا نہیں سکیں گے، تو وہ جرم ہوگا۔ تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ جو ہے نا یہ بات ہے کہ فرائض تو سب صحابہ کے پورے تھے، ہاں جی، اور یہ نفل بھی عام تھے۔ تو اب خاص بات جو تھی وہ یہی بات تھی کہ ان کی یہ باتیں بالکل یعنی نہیں تھی، یعنی کینہ نہیں تھا اور دل میں کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں تھی، حسد وغیرہ نہیں تھا۔ تو اس کی اہمیت بتائی گئی کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کا قرب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو صرف اور صرف اس کی اہمیت کے طور پہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ورنہ صحابہ کرام تو سارے کے سارے سبحان اللہ ایک سے ایک پڑھ کرتے، مطلب جناب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا تھا، اور سارے صحابہ کرام جنتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ مطلب یہ کہ صحابہ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صحابی اس سے اللہ پاک راضی ہے، اس فلاں صحابی سے راضی نہیں ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہم، ہاں جی، تو اور ورضوا عنہ دونوں مطلب جمع کسی گئے، اس میں استثناء والی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو لہٰذا سارے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ جنتی ہیں اور اللہ پاک ان سے راضی ہیں، اور وہ مطلب اللہ پاک سے راضی ہیں۔ ہاں البتہ اس خاص عمل کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے ایسا فرما دیا، تو ہمیں بھی اس چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ دل میں کسی کی برائی نہیں رکھنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے نا ماشاءاللہ فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بات اس وقت بھی آئی تھی، ہڈی مولا رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حاجی صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، غالباً ان کا نام مولانا عبدالواحد صاحب تھا۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ ایک صاحب کشف بزرگ کو کشف ہو گیا کہ ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا، بہت اونچا ہو گیا، تو وہ حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا کام کرتے ہوں گے، تو گئے اور ان صاحب کے اسی طرح مہمان ہو گئے جس طرح صحابی کے مہمان ہو گئے، اس کے مہمان ہو گئے تاکہ دیکھ لوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ بھی اس طرح جو عام شرفا جس طرح کرتے ہیں نا، مطلب جیسے نیک لوگ کام کرتے وہی کام کرتے تھے، باقی کوئی اسپیشل بات ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ تو یہ بات ہے۔ اور وہاں مدرسہ تو نہیں تھا، لیکن ویسے جیسے وہ جگہ تھی شاید مسجد ہوگی، تو اس میں بچوں کو یہ نہیں ہوتے جیسے نورانی قاعدہ ہوتا ہے، الف با تا، یہ سکھا رہے تھے، ہاں جی۔ تو بڑے حیران ہو گئے کہ میرے جو کوئی بات ایسی نہیں نظر ہے، تو انہیں بالآخر پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ کا کوئی خاص کام، مجھے تو یہ پتہ چل رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں بیٹھے میرا اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں، بس یہی کرتا۔
تو اس سے جو مشائخ ہے وہی فرماتے ہیں کہ یہی کام سب سے اونچا تھا کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہو کر بچوں کو یہ ناظرہ یا الف با تا پڑھا رہے تھے اور اس کو کم نہیں سمجھ رہے تھے. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فارغ ہو جاتا ہے تو شیخ الحدیث محتمم اور مفتی کے سے کم پہ گزارا ان کا نہیں ہوتا. مطلب ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس اگر ہم یہ کام کریں گے تو ظاہر بہت بڑی خدمت ہوگی، اور یہ ناظرہ پڑھانا اور یہ اس کو تھوڑا سا کم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہاں جی یعنی کم چیز ہے. حالانکہ یہ کم چیز نہیں ہے، اللہ پاک کا قرآن ہے، اس کے لیے تیاری ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ ترفع والی بات نہیں ہے، ترفع والی بات نہیں ہے. یعنی اب اندازہ کر لیں کہ اس وقت کتنے مساجد ہیں جس میں فرض عین علم پڑھایا جاتا ہو. حالانکہ پہلے ہمارے علاقے میں تو کم از کم یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ جو بڑے بڑے علماء بھی تھے وہ بھی یہ فرض عین علم یہ پڑھایا کرتے تھے. اب اپنے مقتدیوں کو 10-15 منٹ 20 منٹ جتنا بھی میسر ہوتا تھا اس میں کسی نماز کے بعد وہ باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے. اب یہ چیز تقریباً نہیں ہے. حالانکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ جیسے اتنا بڑے بزرگ، ان سے کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا تو انہیں 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھی. اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھ سے کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا، کیونکہ اس قاضی تھے تو ان سے تو یہی نکاح و طلاق اور ان چیزوں کے مسئلے پوچھے کرتے تھے نا لوگ، تو وہ تو مشہور ہیں، مطلب ایک وہ تو چلتے رہتے ہیں. نماز کا مسئلہ کسی نے نہیں پوچھا تھا، تو جب نماز کا مسئلہ پوچھا تو انہیں 2 رکعت مطلب صلاۃ شکرانہ پڑھ لیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی یہ بھی ایک قلبی چیز ہے کہ انسان کا دل اتنا صاف ہو کہ وہ ان چیزوں کو سامنے نہ رکھے بلکہ ضرورت کو سامنے رکھے. مجھے خوب یاد ہے میں اس سے تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا. تو ایک دن ایک چھوٹی بچی تھی محلے کی، تو ان سے جو ہے نا وہ مطلب یہی قرآن پاک جو ہے نا مطلب یہ ناظرہ یہ پڑھ رہی تھی. حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، فاضل دیوبند تھے. تو بچی جب چلی گئی تو مجھ سے فرمایا ماشاءاللہ اس بچی نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا، اس بچی نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا. اب دیکھو مطلب یعنی کس چیز پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بچے آئے ان سے مطلب وہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں تو اس پر مطلب خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. یہی بات ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، خدا کے بندو اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی قدر کرو اور اس کو کم نہ سمجھو. یہ جو فرض عین علم ہے یا قرآن پاک پڑھانا ہے براہ راست. اور ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ریٹائر ہو کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا الحمدللہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، کسی مسجد میں بیٹھ کر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کروں گا. یہ بات مولانا عبدالکریم مکانی صاحب تک پہنچ گئی. تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ ہمارا مدرسہ کس لیے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو جو کتاب چاہیں گے وہ کتاب دے دیں گے، آپ وہ پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اس نے گویا کہ یہ بات اس طرح کی ہوگی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ اس کام کو کم نہ سمجھا جائے. ہمارے حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک دفعہ مطلب آئے تو مدرسے کا وزٹ کیا تو انہوں نے دیکھا دارالحدیث تو بڑا شاندار تھا، لیکن یہ بچے جو قرآن پڑھتے تھے وہ پیچھے ٹائیاں پرانی اور اس طرح کمزور قسم کا نظام تھا. تو اس پہ سخت ناراض ہوئے. کمال ہے دارالحدیث اتنا شاندار ہو، دارالقرآن کی حالت یہ ہو، یہ کون سی بات ہے؟ یہ عام لوگ کی ذہن تک یہ باتیں نہیں جاتی، مطلب وہ نہیں مطلب سمجھتے ہیں. حالانکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بات کو سمجھانے کے لیے سمجھا لیتے تھے، لیکن ساتھ سند کے طور پر قرآن کی آیت بیان فرماتے. یہ قرآن میں مطلب یہ آیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو اب سند سے بیان فرمایا کرتے قرآن پاک کی آیت. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود ہی یہ سارے تفصیلی طور پر معلوم تھا، تو اگر وہ اپنی طرف سے بھی فرماتے تو وہ بھی دین تھا، وہ بھی دین تھا. لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزین کر لیتے تھے مطلب قرآن پاک کی آیت سے اس کا ریفرنس دے کر. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ہم کم نہ سمجھیں، بلکہ ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے جس چیز کی جس وقت جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھیں. یہ نہ دیکھیں مجھے کیا پسند ہے اور میں کس چیز سے بڑا قرار دیا جاؤں گا. اب دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کرنا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ اس کو واقعی بڑا تو سمجھتے ہیں، شیخ القرآن مشہور ہو جاتے ہیں اور مطلب جو ہے نا وہ اس کے بارے میں لوگ پھر یہی بات کرتے ہیں.
اور جو حدیث شریف پڑھاتے ہیں بالخصوص بخاری شریف یا مسلم شریف، تو اس کے بارے میں پر لوگ کہتے ہیں شیخ الحدیث ہے. تو اکثر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں تو ان کا یہ آج کل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا شیخ الحدیث جلدی مشہور ہو جائیں. تو مجھ سے اکثر طالب علم جو ہوتے ہیں مجھ سے جو بیعت ہوتے ہیں تو مجھ سے بات مشورہ بھی کر لیتے ہیں کیا کریں. تو میں سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پڑھا ہے اس طریقے سے پڑھاؤ. یعنی پہلے آپ نے کون سی کتابیں پڑھی تھی؟ پہلے ظاہر ہے آپ نے مطلب ناظرہ پڑھا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ تجوید پڑھی ہے، پھر آپ نے جو ہے نا وہ کیا پڑھا ہے، صرف نحو پڑھا ہے، پھر اس کے بعد کچھ فنون کی کتابیں پڑھی ہیں، پھر اس کے بعد کبھی آئے پھر آپ نے قرآن پاک مطلب جو ہے نا وہ پڑھا ہے جلالین شریف، پھر اس کے بعد آپ گئے تو آخر میں آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے. تو اس ترتیب سے جاؤ، اس ترتیب سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں پختگی آئی ہے. یعنی جن چیزوں کی کمزوری ہے تھی، کیونکہ پڑھنا اور ہوتا ہے پڑھانا اور ہوتا ہے. پڑھنے میں اتنا علم نہیں کھلتا، بلکہ پاسنگ مارکس اگر 40% ہے تو 60% تو رہ گئے نا، تو 40% اس نے پاس کر لیے تو پاس تو ہو گیا، لیکن وہ 60% کی کمی تو ہے. لیکن پڑھانے میں کیا کمی رہ سکتی؟ پڑھانے میں آپ کو ساری چیز سمجھنی پڑے گی، کیونکہ سوال کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو پڑھا ہے اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے کے لیے پھر پڑھانا ہوتا ہے، تاکہ آپ اس کو اچھی طرح اس کا پورا جو ہے نا وہ احاطہ کر لیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پڑھنے میں پورا کورس ہوتا ہے، اس کا امتحان ایک وقت میں دینا ہوتا ہے، جبکہ پڑھانے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ جتنے بھی تیاری ہے وہ آپ کر کے جو ہے نا مطلب جو ہے نا آپ پڑھا سکتے ہیں. تو جو کمزوریاں پڑھنے میں رہ گئی ہوں وہ پڑھانے میں دور ہو جاتی ہیں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس انداز سے، جس انداز سے پڑھا ہے اس انداز سے آپ پڑھانا شروع کر لیں. اس سے جو کمزوریاں دور ہو جائیں گی، اس کے بعد جب آپ قرآن تک پہنچ جائیں گے اور حدیث شریف تک پہنچ جائیں گے تو یہ جو علوم اور فنون ہے جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے ساروں میں پختگی آ چکی ہوگی. لہٰذا قرآن میں غلطیاں نہیں کروں گے اور حدیث شریف میں غلطیاں نہیں کروں گے. یہی مطلب جناب طریقہ کار ہے. لیکن اس میں کون سی چیز حائل ہے؟ اپنے بڑا ہونے کا شوق اپنے بڑا ہونے کا شوق حائل ہے، تاکہ ہم بڑے قرار دیے جائیں. تو ایسی بڑائی کو کیا کریں گے جس سے کہ نقصان ہوتا ہو. تو اس حدیث شریف سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بنیادی چیزوں پر زور دیں، جس سے نقصان ہو سکتا ہو اس سے بچیں، اور جس سے فائدہ ہوتا ہو اس کو حاصل کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سطحی چیزوں پر نظر کر کے اپنی بنیادی چیزوں کو چھوڑ جائیں، نتیجہ پھر خراب ہوگا. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.